ہو گیا، اب آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، بیٹی رونے لگی اور کہتی ہے بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے موت کے گھاٹ اتار رہے ہو، مجھے قبر میں ڈال رہے ہو، مجھ پہ مٹی ڈال رہے ہو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سی غلطی ہو گئی ہم سے؟ یہ کون سا جرم ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ اب باپ گرجدار آواز میں کہتا ہے تیرا جرم یہی ہے کہ تو بیٹی بن کے دنیا میں آئی ہے، تیری غلطی یہی ہے کہ تو بیٹی بن کے دنیا میں آئی ہے، اس لیے ہم بیٹی کا باپ بن کے گزارا نہیں کرنا چاہتے، تجھے سپرد خاک کر کے ہی ہم دم لیں گے۔ چھوٹی بچی کہتی ہے بابا ہمیں چھوڑ دیجئے، اگر آپ ہمارے باپ بن کے نہیں رہنا چاہتے تو ہم آپ کا نام بھی کسی کو نہیں بتائیں گے اور آپ کے علاقے سے کافی دور چلے جائیں گے اور کہیں کسی کے گھر جا کر کے، کسی کے گھر میں صاف صفائی کر کے، کسی کے ہانڈی برتن کو مل کر کے ہم اپنی زندگی کو گزار لیں گے، خبردار ہمیں موت کے گھاٹ نہ اتاریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ زمانہ چونکہ ایسا ہی تھا، کچھ بھی اثر نہ ہوا اور ہم مٹی ڈالتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ ننھی سی جان تڑپنا شروع ہو گئی اور دھیرے دھیرے آواز مدھم پڑنے لگی، آواز کم ہونے لگی اور ہم جب مٹی بالکل مکمل کر چکے اور جیسے ہی ہم وہاں سے 2-4 قدم آگے بڑھے تو اچانک ایک آواز دھیمی سی آتی ہے قبر کے اندر سے۔ وہ آواز اسی بچی کی تھی، میری ہی لاڈلی کی تھی۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، بچی بول رہی تھی، کہتی ہے اے کائنات بنانے والے، اے زمین کا فرش بچھانے والے، اے آسمان کا شامیانہ لگانے والے، اے چاند و سورج کو پیدا کرنے والے، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، اے پروردگار عالم، یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ بچیاں کب تک دفن ہوتی رہیں گی؟ کب تک کہ یہ ظلم کیا جاتا رہے گا؟ مولا باپ تو وہ ہوتا ہے جو بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے، باپ تو وہ ہوتا ہے جو بیٹی سے پیار کیا کرتا ہے، باپ تو وہ ہوتا ہے کہ جو بیٹی کا ادب و احترام کرتا ہے۔ لیکن اے پروردگار عالم، یہ کیسا ماحول ہے زمانے کا، یہ کیسا دستور ہے زمانے کا، یہ کیسا رنگ روپ ہے لوگوں کا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے مجھے جا رہا ہے۔ پروردگار یہ بچیاں کب تک دفن ہوتی رہیں گی؟ ضرورت ہے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو آئے اس دنیا میں اور آنے کے بعد ان بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا سکے، ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا سکے۔ میرے پیارے، جب ان بچیوں نے فریاد کرنا شروع کیا تھا تو رب کی رحمت کو پیار آ گیا، رب کی رحمت نے آواز دیا تھا بچیاں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم ایسے کو دنیا میں بھیجیں گے جو جائیں گے اور جانے کے بعد اے بچیوں تمہیں زندگی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اے یتیموں رونا بند کرو، بہت ہو گیا، اب ایسے کو ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں جو جائیں گے یتیموں کو بھی سہارا دیتے ہوئے نظر آئیں گے، غریبوں کو بھی سہارا دیتے ہوئے نظر آئیں گے، بیواؤں کو بھی سہارا دیتے ہوئے نظر آئیں گے، غریبوں کو بھی اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کے کھلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے ماحول میں 4 جانب سے آواز آتی ہے اے پروردگار عالم تو کسے بھیجے گا؟ وہ کون سی ایسی ہستی ہوگی، وہ کون سی ایسی ذات گرامی ہوگی جو آنے کے بعد یتیموں کو بھی سہارا دیں گے، غریبوں کو بھی سہارا دیں گے، بیواؤں کو بھی سہارا دیں گے، غریبوں کو بھی سینے سے لگائیں گے، سب کے ساتھ انصاف کریں گے؟ تو رب کی رحمت نے آواز دیا تھا ہاں ارے وہ جائیں گے جسے جانے عالمین کہا جائے گا، وجہ کائنات کہا جائے گا، تاہا وہ یاسین کہا جائے گا، مزمل و مدثر کہا جائے گا، ارے وہ آمنہ کے لال ہوں گے، عبداللہ کے لختے جگر ہوں گے، وہ پیدا ہوں گے مکہ کی دھرتی پر اور سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنتے ہوئے نظر آئے۔